تو مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا غیر منصفانہ فیصلہ۔ غیر منصفانہ فیصلہ کیسے ہے کہ جب 47 میں پاکستان اور ہندوستان علیحدہ علیحدہ ہوا تو اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو علاقے مسلم اکثریت والے ہیں، جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ علاقے پاکستان کے ساتھ ملیں گے، پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا، اور جن علاقوں میں ہندو زیادہ ہیں ان کا الحاق وہ ہندوستان کے ساتھ ہوگا۔ اب کشمیر کا جو تقریباً 95% حصہ جو ہے، 95% آبادی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ اب اصولی طور پر، قانونی طور پر کشمیر پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن بھارت نے ظلم کرتے ہوئے اپنا تسلط کشمیر کے اوپر کیا رکھا؟ قائم رکھا۔ اور اس کی مین وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جو کشمیر کا علاقہ تھا، جو کشمیر کا ایریا تھا، اس کا جو اس وقت حکمران جو بڑا گورنر تھا وہ ایک سکھ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ الحاق ہو جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے بھارت کا غیر منصفانہ فیصلہ کہ اصولی طور پر کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، لیکن بھارت نے ظلم کرتے ہوئے، تسلط اپنا قائم کرتے ہوئے کشمیر کو ابھی تک اپنی مٹھی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے آج کشمیر آزاد نہیں ہے، مسئلہ کشمیر اسی طرح لٹکا ہوا ہے، وہ ہے ہمارا آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ ہونا، آپس میں اختلافات۔ پہلے نمبر پر ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر، گٹھ جوڑ کر کے وہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے۔ صرف ایک واحد ملک پاکستان ہے کہ جو مسئلہ کشمیر کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد اگر پاکستان کے حکمران دیکھ لیے جائیں، پاکستان کے لیڈر دیکھ لیے جائیں، بڑے بڑے لیڈر آپ کو مل جائیں گے، بڑے بڑے آپ کو مولوی مل جائیں گے، لیڈروں نے جماعتیں بنائی ہیں، سیاسی جماعتیں، مولویوں نے مذہبی جماعتیں بنائی ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کم ہی لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، جب ہمارا آپس میں اختلاف ہوگا، آپس میں اتحاد جو نا وہ نہ ہوگا، ہم آپس میں متفق نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہ بن جاؤ۔ فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، جب تم آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرو گے، تو فرمایا اس کا نقصان بھی تم کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقصان بھی بتا دیا ساتھ، فرمایا فَتَفْشَلُوا، جب تم آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں تمہارا اتفاق نہیں ہوگا، فرمایا تم پھسل جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ پھسل جاؤ گے، تمہاری مضبوطی نہیں رہے گی۔ لوگ سمجھیں گے یہ تو ویسے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور فرمایا صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ تمہارا جو روب، تمہارا جو دبدبہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا چھوٹا سا خاندان ہو نا،
پورے مسلم قوم کی بات نہیں کر رہا، ایک چھوٹا سا خاندان جس کے 8-9 گھر ہوں، تو اگر وہ آپس میں متفق ہیں تو پورے علاقے میں ان کو چھیڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، اور اگر وہ آپس میں اختلافات میں جوڑا پڑے ہوئے ہیں، ان کا اتحاد نہیں ہے، تو پھر لوگ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں۔ جیسے مثال ہے نا کہ ایک چھڑی کو توڑنا آسان ہے، اکٹھی 2-3 چھڑیاں ہوں ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہی مثال آج ہمارے مسلمان حکمرانوں اور مسلم قوم کے اوپر آتی ہے کہ آج ہم آپس میں اختلافات ہم نے کیے، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے، آپس میں ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، حسد پیدا ہو گیا، آپس میں جو نا وہ حکمرانی کا لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جی میں حکمران بننا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے جی میں حکمران بننا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ مسلم امہ کی قیادت میں کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کوئی نہ کرے۔ تو جب ہمارے ایسے اختلافات آپس میں ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا جو روب ہوگا، تمہارا جو دبدبہ ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، اور یہ بھی بات یاد رکھو، صبر کا دامن تھامے رکھو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیز ساتھیو، دوسری جو مین وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا، وہ ہے ہمارا آپس میں اختلاف۔ ہر ایک نے اپنی دکان چلائی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کوئی بھی خلوص نیت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بولتا ہی نہیں ہے۔ نون لیگ آتی ہے، وہ چند باتیں کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے جی کشمیر کے بارے میں ہم نے یہ کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے جی، پھر کوئی حکومت آئی، پھر کوئی حکومت آئی، پھر کوئی حکومت آئی، اتنی دیر ہوگی ہے حکمرانی کرتے ہوئے، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مسئلہ کشمیر حل جو ہو جاتا ہے تو ان کی یہ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں، دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ جو مسئلہ کشمیر کو سامنے رکھ کر جو مال کما رہے ہیں، جو پیسے کما رہے ہیں، یہ پیسے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے دونوں طرف سے جو سیاسی حکمران ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں اور چاہے وہ انڈیا کے ہیں، اور خاص طور پر کافروں کے اوپر تو اعتماد نہیں نہ کیا جا سکتا، تو یہ دونوں طرف سے یہ مسئلہ کشمیر کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حل کر دیں گے تو معاملہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ٹھپ ہو جائے گا۔